پھر سن 7 ہجری ہی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے ذی قعدہ کے مہینے میں، جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے خواب دیکھا تھا تو صحابہ اکرام سب عمرے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن جب مکہ گئے تو شرائط طے ہوئی، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، کہا آپ اگلے سال آ کر عمرہ کرو۔ تو اب حضور سن 7 ہجری ذی قعدہ میں آئے تاکہ وہ عمرہ کر لے۔ اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء، کہ جو عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال نہ کر سکے، اس سال کرنے کی بات ہوئی تھی تو حضور صحابہ اکرام کے ساتھ آئے۔ یہ بات طے پائی تھی کہ تم لوگ عمرہ کرو گے، 3 دن ٹھہرو گے، اور 3 دن کے بعد تم لوگ واپس چلے جاؤ گے، اور اپنے ساتھ ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، اور اگر کسی کے پاس ہتھیار ہوگا تو وہ اپنے ہتھیار کو اپنے نیام میں رکھے گا۔ تلوار ہے تو نیام میں رکھو گے، ہتھیاروں کو سرعام لے کر نہیں آؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ لگ بھگ وہی صحابہ کرام جو حدیبیہ میں تھے ان سب کو آپ لے کر آئے، اور پھر سن 7 ہجری میں آپ نے یہ عمرۃ القضاء کیا۔ اب مشرکین مکہ اس وقت دیکھ رہے تھے، فتح مکہ تو اگلے سال پیش آیا ہے سن 8 ہجری رمضان المبارک میں، اور یہ واقعہ سن 7 کا ہے۔ اس وقت تک مکہ میں مشرکین کا غلبہ تھا اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ اب یہ مشرکین دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کتنے ہیں، کس طرح یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کی جسمانی طاقت کتنی ہے، افراد کے لحاظ سے یہ کتنے لوگ ہیں، تو یہ مشرکین سارے اب پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اندر آئے اور طواف کرنا شروع کیا تو یہ لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ صحابہ کرام تو بڑی عاجزی کے ساتھ طواف کر رہے تھے، یعنی جھک کر عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، رقت اور خشیت کے ساتھ۔ ان لوگوں نے کہا ان کو بخار نے کمزور کیے، لوگ چل نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور نے فرمایا اب ذرا اکڑ کے چلو، اس کو بولتے ہیں رمل۔ رمل کہا جاتا ہے طواف کے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، یعنی سینہ تان کے چلنا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کمزوری نہیں ہے، الحمدللہ ہم یہاں جو عاجزی سے کر رہے ہیں یہاں خدا کا گھر ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں جو قوت طاقت پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر 3 چکر جو لگائے وہ اسی طرح اکڑ کر یعنی سینہ تان کے رمل کے ساتھ لگائے۔ پھر ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں وہ قوت اور ہیبت اللہ نے آج بھی رکھی ہے۔ جب یہ عمرہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے مطابق واپس آ گئے۔ جیسے عمرہ ہوا آپ نے حلق کر دیا، صحابہ کرام نے بھی حلق کیا، اپنے بال کٹوائے۔ تو جو بات طے ہوئی تھی 3 دن ٹھہرو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 3 دن ہی ٹھہرے۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر والی تھی، اور حضرت میمونہ یہ آپس میں بہنیں تھیں۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کی گھر والی کا نام تھا لبابہ بنت حارث۔ یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھر والی حضرت میمونہ یہ آپس میں بہنیں ہیں۔ تو حضرت میمونہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب چونکہ مکہ میں ان کا کوئی تھا نہیں، حضرت عباس ان کے سرپرست تھے، وہ چاہتے تھے ان کا نکاح ہو جائے، ان کی خواہش تھی کہ حضور ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 قاصد وہاں سے روانہ کر دیے تھے حضرت عباس کی طرف کہ اگر وہ راضی ہوں تو میں پھر ان سے نکاح کر لوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا، درا حال ہے کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ نکاح میں ایجاب اور قبول ہے۔ جس طرح آدمی خرید و فروخت دیگر معاملات کر سکتا ہے تو حالت احرام میں نکاح بھی کر سکتا ہے، البتہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی ایجاب اور قبول کرنا، عقد نکاح طے کرنا یہ جائز ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مقام پر پھرے، ان سے ملے تھے، اور پھر حضرت میمونہ حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے جو واقعات کہ جن میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر وہ حضرت میمونہ کی باری میں ہی پیش آئے تھے۔
کہ حضور حضرت میمونہ کے ہاں تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو وہاں ٹھہرے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو دیکھوں۔ تو حضور جب رات کو اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا، آپ کے لیے مصلی بچھایا، آپ کے وضو کا اہتمام کیا، آپ کو مسواک دی۔ تو آپ نے دیکھا یہ چھوٹے سے بچے اور رات کے اس آخری پہر میں تہجد میں اٹھ کر میری اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا، صحابہ میں رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے تفسیر کے علم کو بہت پھیلایا، فقہ کا بھی ایسا علم دیا۔ آج فقہ شافعی میں اکثر جو ان کی بنیاد ہے عبداللہ ابن عباس کے اجتہادات پر ہے۔ بہت سے اقوال اہل علم نے جو لیے ہیں، مسائل میں جو استفادہ کیا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کے اقوال اعمال سے۔ تو یہ پیچھے خدمت تھی، تو جب آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس کا دل دعا کرتا ہے۔ ایک ہے کہ ہم کسی سے زبان سے کہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو، اور ایک طریقہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے بزرگوں کی، اکابر کی، صلحاء کی خدمت کی جائے کہ ان کا دل دعا کرے۔ ایسی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس بن مالک نے 10 سال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے، جان میں بھی برکت دے، جو عطا فرمائے اس میں بھی برکت دے۔ اللہ نے خوب برکت دی، لوگوں کی سال میں 1 فصل، حضرت انس کی سال میں 2 فصلیں، عمر میں بھی برکت۔ سن 93 ہجری میں انتقال ہوا، گویا 1 صدی گزار کے دنیا سے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی برکت دی کہ اور اولاد میں بھی برکت دی کہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے جو دفنائے ہیں وہ 100 سے زائد ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت میمونہ سے۔ اب یہ سن 7 ہجری ہی ہے، اس میں 3 بڑے صحابہ نے ایمان لایا۔ بعض اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ ان صحابہ کا ایمان لانا حدیبیہ کے بعد ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ خیبر کے بعد ہے، لیکن یہ اتفاقی بات ہے کہ یہ سن 8 ہجری سے پہلے ایمان لائے۔ 8 ہجری میں جو معرکہ ہوا ہے فتح مکہ کا، اس میں یہ تینوں صحابہ شریک تھے اور یہ مسلمان تھے۔ اسی طرح یہ غزوہ موتا میں خالد بن ولید تھے اور یہ مسلمان تھے۔ تو بعض کی رائے سن 7 کی ہے، بعض کی رائے سن 6 کی ہے، لیکن جہاں تک قرین قیاس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد ہے کہ یہ تینوں صحابہ ایمان لائے۔ سبب یہ بنا، خالد بن ولید کے بھائی تھے ولید بن ولید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آئے، خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ مکہ سے نکل گئے۔ اب جنگ تو ہو نہیں سکتی تھی، معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت ولید بن ولید سے حضور کی ملاقات ہوئی، پوچھا وہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شجاعت کا، بہادری کا اور جنگی معرکوں میں لڑنے کا آپ کو اندازہ تھا۔ آپ نے فرمایا خالد کہاں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ آپ نے کہا خالد کو میرا پیغام پہنچا دینا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، وہ کیوں نہیں اس کو استعمال کر کے دین اسلام کو اور سچے دین کو قبول کیوں نہیں کرتا کہ اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے آگے خیر پھیلے اور لوگوں کو ہدایت ملے اور وہ دین اسلام کی آبیاری کا ذریعہ بن جائے۔ اب بھائی نے یہ پیغام حضرت خالد بن ولید کو پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ کے لیے فکر مند تھے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ تو بھائی نے بھی کہا آپ کیوں ہدایت پر نہیں آتے؟ آپ نہیں دیکھتے مشرکین کا قلع قمع ہو گیا، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، مسلمانوں کو فتح دے دی، حضور سچے نبی ہیں۔ تو بھائی کی دعوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ نے پھر ان 3 بڑے صحابہ کو ایمان کی توفیق دی۔ 3 میں نمبر 1 حضرت خالد بن ولید،
نمبر 2 حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عثمان بن طلحہ۔ حضرت خالد بن ولید کو جب حضور کا پیغام پہنچا تو اب دل میں تھوڑا سا یہ تردد تھا، میں ایمان قبول کروں نہ کروں۔ رات کو سوئے تو خواب دیکھا ساری گندگی ہے اور نجاست ہے اور یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے آگے گئے، بڑا خوبصورت باغ، سرسبز و شاداب جگہ، پانی کے چشمے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی ہریالی تھی۔ جیسے آنکھ کھلی تو سمجھ گئے اشارہ یہی ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤں اور یہاں کی ناپاک کفر کی زندگی کو چھوڑ کر اسلام کی ابدالآباد کی زندگی کو اختیار کر دوں۔ اب خالد ابن ولید نے جب جانے کا ارادہ کیا تو یہ سب سے پہلے صفوان بن امیہ کے پاس آئے، ان سے کہا آپ کو پتہ ہے پیغمبر سچے، میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صفوان بن امیہ نے کہا میں نہیں لاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، تو بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے، تو اس کو بڑا غصہ تھا۔ اس نے کہا میں اپنے والد کا بدلہ لوں گا، اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اکرمہ بن ابی جہل سے کہا، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اب ابو جہل بھی غزوہ بدر میں مارا گیا اور معاذ اور معوذ کے ہاتھوں، اور سر قلم کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ان میں بھی بڑا غصہ تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن طلحہ کے پاس آئے، یہ بڑے دانا اور سمجھدار تھے۔ ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ حضور سچے نبی ہیں، میرا ارادہ ہے میں ہجرت کر کے مدینہ جا کر ایمان لے آؤں۔ جب یہ بات کی انہوں نے کہا میرا بھی ارادہ ہے، تو ہم دونوں کی ملاقات فلاں جگہ ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید یہاں سے چلے گئے، عثمان بن طلحہ بھی وہاں چلے گئے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ آگے گئے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، یہ بڑے دانا سمجھدار بڑے عاقل انسان تھے۔ تو ان سے پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ کے کہاں کا ہے؟ ان دونوں حضرات نے کہا ہم تو حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی جا رہا ہوں۔ اب یہ تینوں مدینہ میں جب داخل ہونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چل گیا کہ یہ تینوں اسلام کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، آپ نے صحابہ کو اطلاع دی، چونکہ تینوں بڑے بہادر تھے، بڑے جرنیل تھے اور کفر کی طرف سے ہمیشہ لشکروں میں کمانڈری کرنے والے تھے۔ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے جو پیش تھے وہ خالد بن ولید ہی تھے، خندق میں بھی بدر میں ہر موقع پہ یہ آگے ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی، آپ نے ان کے بھائی ولید بن ولید سے کہا تمہارا بھائی آ رہا ہے اور الحمدللہ وہ اسلام کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ پھر اپنے بھائی کے استقبال کے لیے گئے، دیگر صحابہ بھی گئے۔ جیسے یہ تینوں داخل ہونے لگے، حضرت خالد بن ولید نے کہا میں لباس تبدیل کر کے جاؤں گا، میں غسل کر کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہیبت، بڑا جلال، بڑا رعب عطا فرمایا تھا۔ آپ کے ایمان تقوی کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی نگاہیں بھر کر حضور کو نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ کی مجلس میں کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا رعب تو 1 مہینے کی مسافت تک تھا۔ حضور فرماتے تھے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید پر آپ کا رعب تھا، حضرت عمر بن عاص پر۔ یہ لوگ لباس تبدیل کر کے صاف ستھرے کپڑوں میں جیسے ہی حضور کے پاس آئے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اب تک میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا اور ہر مارکے میں میں مشرکین کا ساتھ دیتا تھا، میرے ہاتھوں سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، کچھ بدر میں ہوئے، کچھ احد میں ہوئے، کچھ خندق میں ہوئے، دیگر مارکوں میں نے آپ کو صحابہ کو نقصان دیا۔ آپ میرے لیے دعا فرما دو اللہ میرے ماضی کے گناہ معاف فرما دے، کہ میرے ہاتھ سے بہت اسلام کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، آپ یہ دعا کرو اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے بھی جب یہی بات کی کہ یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، حضور نے فرمایا عمر بن عاص سے کیا شرط لگاتے ہو کہ یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا عمر اسلام لانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 3 اعمال حدیث میں ہیں کہ جن سے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک حج کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اسلام سے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہجرت، ہجرت سے بھی انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنا ضروری تھی، اس لیے جو ہجرت کرتا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے۔ تو یہ 3 کبار صحابہ اس میں ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی تقویت عطا فرما دی۔ حضرت خالد بن ولید جب سے ایمان لے کر آئیں، اس کے بعد پھر جتنے غزوے ہوئے، معرکے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو اور حضرت عمرو بن عاص کو پھر بڑا بنا کر، امیر اور قائد بنا کر آپ نے ان کو بھیجا ہے۔ ان کی شان کو اور ان کے مقام اور ان کے تجربے کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے مقام پہ اتارتے تھے۔ انزل الناس منازلہم، جو انسان جس درجے کا ہوتا آپ کو اس کو اسی درجے پہ رکھا کرتے تھے۔ جس وقت یہ خیبر فتح ہوا تھا تو اس وقت حبشہ سے مسلمان ہجرت کر کے واپس آ گئے تھے۔ تو میں نے ابتدا میں بات عرض کی تھی کہ جب مکہ میں حالات ٹھیک نہیں تھے تو مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، وہ پہلی ہجرت تھی۔ تو ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے جا کر نجاشی کو دعوت دی تھی، پھر نجاشی بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب جب مسلمان مدینہ آ گئے تو اب ان صحابہ کو پتہ چلا الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے، تو اب یہ لوگ وہاں سے جب سن 7 ہجری میں آئے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ حضرت جعفر طیار کے ساتھ دیگر صحابہ کرام جتنے تھے سب مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر سے ملے۔ اب یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر، تو حضور کے چچا کے بیٹے، اور بڑی قربانی دی تھی انہوں نے، ابتدا کی مشقت کی زندگی گزاری تھی، اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو، دولت، پیسوں، سب کو قربان کیا تھا۔ اس لیے حضور جب آئے تو حضور ان سے کھڑے ہو کر ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا، پھر آپ نے فرمایا آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے خوشی زیادہ کس پر ہے، خیبر کے فتح ہونے پر خوشی ہے یا جعفر کے اس موقع پر مدینہ آنے پر مجھے خوشی ہے؟ یعنی گویا میری آج ڈبل خوشی کا دن ہے، خیبر بھی فتح ہوا ہے اور حضرت جعفر بھی آیا۔ تو بہرحال یہ جتنے صحابہ تھے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اسی دن پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی قابل دید تھی۔ اسی سال میں یعنی سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے کر آئے۔ سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس کے ہیں، اور یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں جن سے منقول ہیں، یعنی 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں، سب سے بڑا ذخیرہ انہوں نے نقل کیا۔ تو یہ اسلام بھی سن 7 میں لائے، حضور کا انتقال سن 11 میں ہوا، لیکن اتنا بڑا ذخیرہ انہوں نے نقل کیا، اور اس کی بنیادی وجہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں جو حدیث سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں کوئی بھی حدیث سنوں تو مجھے یاد رہے، میں بھولوں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھائی، حضور کچھ پڑھتے تھے، پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے، پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، یوں جیسے کوئی آدمی ہاتھوں سے کوئی غلہ چادر میں ڈال رہا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب چادر کو سینے سے لگا دو، فرمایا میں نے چادر کو سینے سے لگا دیا، فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے کبھی میں کوئی لفظ نہیں بھولا۔ تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام کو ایسے بہترین حافظے عطا فرما دیے کہ انہوں نے امام الانبیاء کا جو جملہ جو ارشاد سنا تو وہ ان کو یاد ہو گیا۔ اسی طرح اس میں ایک اور حکم آیا جسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف، یعنی صلاۃ الخوف کی نماز کا حکم بھی آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عصفان پر تھے تو ان مشرکین نے، کفار نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ ان مسلمانوں کو اپنی نماز بڑی پسند ہے اور یہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم نماز میں ان پہ حملہ کر دیں گے، نماز پڑھیں گے، ان کے ہتھیار نیچے ہوں گے، تو جب یہ لوگ سجدے میں جائیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے پلاننگ کر دی، اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور اللہ نے صلاۃ الخوف کی نماز کا طریقہ بتا دیا۔ قرآن کریم میں مستقل اس پر احکامات ہیں کہ نماز خوف تم نے اس طرح پڑھنی ہے، حدیث میں اس کے مختلف طریقے آئے کہ کچھ لوگوں کو آپ نماز پڑھائیں، کچھ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 رکعت پڑھائی،
پھر وہ دشمن کے مقابلے میں گئے، جو دشمن کے مقابلے میں تھے پھر وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر دیا، پھر وہ گئے، پہلے والے آئے، انہوں نے اپنی ایک رکعت پڑھی، اپنی نماز پوری کر دی، پھر دوسروں نے اپنی نماز پوری کر دی، اس طرح یہ احکامات آ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کتنا مقدس فریضہ ہے کہ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نماز میں تبدیلی لائی کہ ایک رکعت پڑھو پھر جاؤ، کچھ دشمن کے مقابلے میں رہو، پھر دوسری جماعت آ جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ این دشمن کا خوف ہو پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی، میدان جنگ میں ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کی اہمیت بھی سامنے آ گئی، اور جہاد جیسے فریضے کی اہمیت بھی کہ اللہ رب العزت نے جہاد کی خاطر نماز کے حکم کے اندر یہ تبدیلی لائی کہ ایک ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں جاؤ، اور وہ جماعت آئے اور حضور اس کو پھر ایک رکعت پڑھائیں۔ اب اس میں بہتر ایک طریقہ یہ بھی ہے، فقہاء کرام نے لکھا کہ دو جماعتیں بنا دی جائیں، تو ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں لڑتی رہے اور ایک امام جماعت کو پوری نماز پڑھا لے، پھر وہ لوگ چلے جائیں، پھر دوسرا امام جو دوسری جماعت ہے اس کو مستقل پوری نماز پڑھا دے، تو اس میں نقل و حرکت بھی کم ہوگی اور اس طرح دشمن کا مقابلہ بھی رہے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ تو چونکہ حضور کے دور میں ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں، اور حضور کے دور میں تو کوئی امام نہیں بن سکتا تھا کہ حضور موجود ہوں حالت صحت میں اور کوئی اور کھڑا ہو جائے، تو اس لیے وہاں تو ہر ایک کی خواہش تھی امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا کہ ایک ایک رکعت پڑھ لی جائے۔ تو یہ احکامات 5ویں سپارے میں موجود ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس جب آپ ہوں تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لے لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب یہ سجدہ کر دیں پس یہ چلے جائیں آپ تمہارے پیچھے، یعنی دشمن کے مقابلے میں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، بس چاہیے کہ یہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، یہ کافر چاہتے ہیں کہ جب تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ چاہتے ہیں ایک حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں، اس لیے مسلمانوں تم اس طرح نماز پڑھو۔ تو بہرحال یہ صلاۃ الخوف کی نماز کا جو طریقہ اور احکامات بھی وہ اسی سال میں آئے۔ اسی طرح حرمت متع کے احکامات بھی اس سال آ گئے۔ متع اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور اس میں وقت متعین کر دے، ایک ہوتا ہے نکاح موقت، نکاح موقت ابتدا میں تھا، اس کی گنجائش تھی، متع نہیں تھا۔ نکاح موقت اسے کہتے ہیں جس میں ابتدا میں یہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے بعد میں اس پر پابندی لگا کر قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا۔ ابتدا سے یہ ہوتا تھا نکاح موقت میں وقت متعین ہوتا، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ہوتا، اس میں مہر متعین کر دیا جاتا، اس میں گواہ متعین ہوتے تھے، سرپرست کی اجازت ہوتی تھی، اور پھر اس میں 2-3 مہینے کے لیے جاہلیت سے طریقہ چلا آ رہا تھا، لوگ اس طرح کرتے آ رہے تھے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد متع کی حرمت کے احکامات آ گئے اور متع کو حرام کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی متع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب سن 8 ہجری آئی تو اس میں جو غزوہ اوطاس پیش آیا تو اس میں اب جیسے بعض سے منقول ہے کہ 3 دن کے لیے حلت کی اجازت آئی، اباحت کی، پھر اس کی حرمت آ گئی۔ تو محدثین شارحین نے یہ نقل کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں دیگر صحابہ تک پہلے والی حرمت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی، حرمت پہلے ہو چکی تھی۔ اس دور میں میڈیا ذرائع ابلاغ نہیں تھے کہ ہر ایک تک پیغام پہنچ جائے، تو بعض
پاس تک پیغام نہیں پہنچا تھا وہ سمجھے کہ یہ نکاح موقت اس کی اجازت ہے، اس لیے وہاں سن 8 ہجری میں اوتاس کے موقع پہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا، اور پھر آگے جا کر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، تبوک کے موقع پر بھی اس کا اعلان ہوا، اور نقل کرنے والی روایت کو وہ بھی حضرت علی ہیں، اور پھر متع کی حرمت ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے تو بڑی تاکید کے ساتھ پھر منع فرما دیا کہ اگر اب مجھے پتہ چلا کوئی یہ کرتا ہے تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو زنا کرنے والے کی سزا ہوتی ہے، کہ اسلام کے اندر صرف نکاح ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے وہ صرف 2 چیزیں، یعنی انسان اپنی باندی سے تعلق قائم کر سکتا ہے یا اپنی گھر والی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ طریقے ناجائز ہیں، اسلام نے سب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس میں واضح حکم دے دیا کہ ان 2 کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ راستہ ناجائز ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ایمان والوں کی صفت یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، کہ اس بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ اسلام نے صرف 2 چیزیں بتا دیں، باندی اور نکاح، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو متع اس وقت روافظ میں رائج ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو متع ہوتا ہے اس کے اندر نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ مدت کی کوئی تعیین ہے، نہ اس میں مہر ہوتا ہے، نہ کوئی سرپرست کی اجازت ہوتی ہے، بس 2 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹوں کے لیے اتنے پیسوں میں آپ سے متع کر رہا ہوں۔ تو یہ در حقیقت زنا ہے، جس زنا کو تعبیر متع سے کیا جا رہا ہے۔ یہ خواہشات نفسانی کے لیے ہے، نسل نو کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا سہارا لیا ہے۔ رافضیت جو پھیل رہی ہے اس کی یہ 2 وجہیں کہ لوگوں کو جو پتہ نہیں ہے، ایک یہ کتمان کرتے ہیں، دین کو چھپاتے ہیں، اور دوسری جو بات ہے وہ متع، کہ متع کے ذریعے سے نسل نو اور نوجوان نسل کو قریب کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے اس سے بالکل قطعاً منع کر دیا۔ جہاں تک بات تھی وہ میں نے عرض کیا، وہ نکاح موقت تھا اور وہ چلا آ رہا تھا، یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت دی، وہ چلا آ رہا تھا، بعد میں اسلام نے حرام کر دیا۔ اس کی مثال جیسے شراب کی حرمت بعد میں آئی، تقریباً 15-16 سال کے بعد آئی، سود کی حرمت بہت بعد میں آئی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے شراب کو حلال کیا تھا یا اسلام نے سود کو حلال کیا تھا، بلکہ جو معاشرہ چلا آ رہا تھا اور لوگ اس میں سود لے رہے تھے، شراب پی رہے تھے، اسلام نے ایک وقت آنے پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح متع کی حرمت کا اسلام نے وقت آنے پر اعلان کر دیا۔ اب یہ متع انسانی فطرت کے اور انسانی عقل کے اور انسانی مسلمانی غیرت کے بھی برخلاف ہے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنی ماں، کوئی بھی وہ اس کو یوں متع کے لیے پیش کر دے۔ لوگ نکاح میں تو الحمدللہ فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا فلاں سے نکاح ہوا، میری بہن کا فلاں سے نکاح ہوا، نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں، خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن متع میں مبارکباد دی گئی ہو یا متع کا اس طرح اظہار کیا گیا ہو، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور کوئی غیرت مند باپ یہ گوارا نہیں کرے گا اپنی بیٹی اور بہن ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس رکھے، اس میں انسانی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسلام دین فطرت ہے، وہی احکامات دیتا ہے، سب سے غیرت مند ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس طرح متع کو رواج ہو، اس سے سب سے پہلا بڑا نقصان نسب خلط ملط ہو جائے گا، نسب محفوظ نہیں ہوگا۔ جب متع ہوگا کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ بچہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو اس کا حقیقی والد کون ہے۔ جب حقیقی والد کا پتہ نہیں چلے گا تو پھر بیوی کا نان نفقہ اور اس کے اخراجات اور خرچہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جوانی میں تو وقت گزر گیا، لیکن بڑھاپے میں اسباب کے درجے میں ان کا سہارا کون ہوگا؟ اسلام نے جو نکاح کا کہا تو نکاح میں اگر وہ بڑھاپا ہے، بعد کی زندگی ہے، تو اس کے تمام اخراجات اس کے شوہر کے ذمے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر متع ہوگا میراث کے احکامات کا پتہ نہیں چلے گا،
میراث کا تعلق ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بھائی ہے، تو جب متع ہے معلوم ہی نہیں ہوگا یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی کون ہے حقیقی، اس کا والد کون ہے، تو میراث کے جو احکامات ہیں، پردے کے جو احکامات ہیں، وہ سب احکامات معطل ہو کے رہ جائیں گے۔ تو بہرحال اسلام جس چیز سے منع کرتا ہے اس کی بڑی افادیت اور فوائد ہوتے ہیں۔ اور نکاح کے 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ نکاح کا مقصد کہ یہ کھیتی ہے، تم بیج ڈالو تاکہ فصل اچھی آئے، یعنی یہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ ہے۔ نکاح کا مقصد نیک صالح اولاد کا ذریعہ جو صدقہ جاریہ بنے۔ نکاح کا دوسرا مقصد یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہوں کے جھکنے کا سبب ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے انسان کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ نکاح کا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ عزت اور شرمگاہ اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ، تو گویا نکاح کے ذریعے عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بڑے فوائد ہیں، اسی لیے اسلام نے نکاح کو رواج دیا اور متع کی حرمت کو بیان کر دیا۔ اور بیان کی روایات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، جن کو روافض بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ یہاں وہ حضرت علی کی بات بھی نہیں لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو جواز کی نسبت کی جاتی ہے وہ ان تک حرمت کی بات نہیں پہنچی تھی۔ جب ان کو بعد میں بات پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ نے بتایا تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر دیا۔ اس لیے حضرت عمر کے دور میں صحابہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ متع حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو بہرحال متع کی حرمت کا جو اعلان ہوا وہ بھی اسی سال میں ہوا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرۃ القضاء میں عمرہ کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت عمارہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہہ کر پکارتی ہوئی آئیں۔ حضور تو 3 دن یہاں ٹھہرے تھے عمرۃ القضاء میں، اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتے تھے، باتیں ہوئی تھی۔ تو جب حضور جانے لگے تو انہوں نے چچا کہا آپ کو، وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ آپس میں رضائی بھائی تھے۔ سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس میں حضرت حمزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا۔ اس اعتبار سے حضور حضرت حمزہ کے بھائی بھی ہیں اور ایک اعتبار حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہہ کر پکارا کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے کر مدینہ جائیں۔ اور ان کی والدہ بھی تھیں، وہ بھی چاہ رہی تھی کہ میں مدینہ جاؤں، یہ تو ابھی مکہ میں ہے اور اس وقت تک مکہ میں مشرکین کا ہول تھا۔ یہ تو سن 7 کا واقعہ ہے، فتح مکہ سن 8 ہجری رمضان میں پیش آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لے کر لے جانا چاہا کہ میرے چچا کی بیٹی ہیں۔ اب 3 جو بڑے صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ ان کے چچا کی بیٹی ہے، حضرت علی کے جو والد ہیں، اور اس طرح حضرت حمزہ دونوں چچا ہیں، کہ یا رسول اللہ یہ میرے سپرد کر دیں تو انشاءاللہ ان کی پرورش دیکھ بھال میں کروں گا، میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، صحیح بخاری کی روایت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ انہیں میرے سپرد کریں، میں ان کی پرورش کروں گا، اور 2 وجہ بتائیں۔ نمبر 1 میرے چچا کی بیٹی ہے، نمبر 2 ان کی والدہ اور میری گھر والی اسماء بنت عمیس وہ آپس میں بہنیں، یعنی حضرت حمزہ کی جو گھر والی تھی اور جو میری گھر والی ہے وہ آپس میں بہنیں ہیں، تو گویا میری گھر والی اس کی خالہ ہے، تو ڈبل رشتہ ہے۔ تو اس کو گویا اب ایک طرف سے یہ ساتھ ملے گا، میں بمنزل والد کے ہوں گا تو میری گھر والی ان کے لیے بمنزل ماں کے ہوگی۔ اب تیسرے تھے حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے کہا رسول اللہ ان کی پرورش آپ میرے ذمہ لگا دیں۔ تو چونکہ حضرت حمزہ میرے بھائی تھے، وہ جو مواخات قائم ہوئی تھیں، بھائی چارگی جو قائم ہوئی تھی ہجرت الی المدینہ کے بعد، تو اس میں مواخات میں یہ میرے بھائی تھے، تو لہٰذا آپ ان کی خدمت وغیرہ میرے سپرد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے کہا کہ تم انہیں ساتھ لے کے جاؤ، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ خالہ بمنزل ماں کے ہوتی ہے۔
خالہ بمنزل ماں کے ہے، یعنی اس کی گویا ڈبل نسبتیں ہوں گی، ایک تو آپ کے چچا کی بیٹی ہے اور ایک آپ کی گھر والی ان کی خالہ ہے۔ تو پھر اس طرح حضرت عمارہ کی جو پرورش ہوئی وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی۔ اسی سال میں یعنی سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال بھی بچپن میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، 2 بیٹے آپ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا ابراہیم، ان تینوں کا بچوں کا بھی بچپن میں ہوا۔ اور آپ کی ایک بیٹی حضرت رقیہ، وہ اس وقت ہوا جب غزوہ بدر تھا سن 2 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، ادھر آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، اب یہ سن 8 میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندہ رہی ہیں اور ان کا انتقال حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ بقیہ آپ کی 3 بیٹیوں کا اور آپ کے 3 بیٹوں کا اور آپ کی گھر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کے والدین کا اور آپ کے چچا ابو طالب کا اور آپ کے دادا عبد المطلب کا، سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے۔ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر تکلیفیں، کسی پر چھوٹا سا صدمہ ہے، جی ہمارے اوپر بڑا صدمہ ہے، بڑے حالات ہیں، بڑی پریشانیاں آزمائشیں ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اور صدمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے کہ دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر آگے چچا ابو طالب کا ہو گیا، غمخوار بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا، 3 بیٹوں کا ہو گیا، 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو بڑے صدمے آئے لیکن آپ ہر ایک کو برداشت کرتے رہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد واخفت فی اللہ ما یخاف احد، جتنی اذیتیں میرے اوپر آئی ہیں کسی کے اوپر نہیں آئیں، جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی کے اوپر نہیں آئیں۔ تو بہرحال حضرت زینب کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ لیلۃ التعریس۔ لیلۃ التعریس کا یہ واقعہ، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال تم نگرانی کرو اور تم ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے تھے، حضرات صحابہ اکرام بھی، تو سب لیٹ گئے۔ حضرت بلال کی نگاہ تھی جہاں سے سورج کا طلوع ہونا ہے کہ جیسے طلوع ہوگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دوں گا، تو جاگتے رہے، ابتدا میں نوافل پڑھتے، ذکر اذکار کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں اچانک جو میں تھکا ہوا تھا، سواری سے جو ٹیک لگایا تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، تو یہ بھی سو گئے، دیگر صحابہ بھی سو گئے، تو کسی کی آنکھ نہ کھلی اور فجر کی نماز سب سے رہ گئی۔ اور جب سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے تو آپ نے دیکھا فجر کی نماز تو ہو گئی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہاں سے نکلو، وہ یہ ایک منحوس جگہ ہے کہ ہم سے نماز رہ گئی۔ پھر آگے گئے، صحابہ اکرام نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس میں حکمت یہ تھی امت کے سامنے قضا نماز کے احکامات آ گئے، قضا نماز کے احکامات آ گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، انبیاء سے جو بات ہوتی ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تو حکمت یہ تھی حضور سے نماز رہ گئی تو آپ نے اس نماز کی قضا کی۔ امت کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ اگر نماز رہ جائے تو نماز معاف نہیں ہوتی۔ آج کل جیسے کہتے ہیں جی قضائے عمری معاف ہے، کہ ایک آدمی اگر ابھی نماز پڑھ رہا ہے کہتے ہیں پچھلی نمازیں معاف ہو گئیں، پچھلی نمازیں معاف نہیں ہوتی، ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وقت پہ نہیں پڑھی وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ توبہ کرے، توبہ سے وہ گناہ معاف ہوگا، باقی نماز کی قضا ضروری ہے۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، امت کے سامنے ایک عمل آ گیا کہ نماز رہ جائے تو قضا کرنی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت یا بعض روایات میں 3 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا۔ نماز ہو گئی تو ذوالیدین صحابی نے کہا اقصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، یہ نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، ہاں بھئی ہوا ہے۔ صحابہ نے بھی فرمایا یا رسول اللہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہوا کیا۔ ابتدا میں نماز کے دوران گفتگو کی، بات چیت کی اجازت تھی، بعد میں احکامات آئے کہ گفتگو کی اجازت منع ہو گئی۔ اب امت کے سامنے سجدہ سہوا کے مسائل آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کی وجہ سے امت کے سامنے سجدہ سہوا کے مسائل آ گئے، تو نبی کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ نبی بھولا تو امت کے سامنے احکامات آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھولے، درخت سے کھا گئے تو ایسا استغفار کیا، اللہ کو پسند آ گیا، تو اس میں بھی ہمارے لیے حکمت ہو گئی کہ جب بھی خطا ہو جائے تو استغفار کرنی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا سہوا اور نسیان یہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، اس میں امت کے لیے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔